بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الاول میں قرآن کی یہ ایک سورت فجر کی نماز کے بعد ضرور پڑھ لینا، وہ خزانے ملیں گے جو پہلے کبھی نہ ملے ہوں گے۔ حضرت محمد کی یہ لاڈلی سورت ایک بار ضرور پڑھ لینا۔ اس ویڈیو میں ایک ایسی سورت کے بارے میں بتائیں گے جس کو ہر روز ماہ ربیع الاول میں فجر کی نماز کے بعد بتائے گئے طریقے سے انسان پڑھے گا تو ہزاروں سال کی زندگی تو حاصل نہیں کر پائے گا، لیکن جتنی زندگی اللہ نے انسان کو عطا رکھی ہے وہ انتہائی خوشحال اور پرسکون ہو جائے گی، اور اس کو خزانے ملیں گے جو پہلے کبھی نہ ملے ہوں گے۔ اس سورت کے بارے میں جس کو ماہ ربیع الاول میں فجر کی نماز کے بعد تلاوت کرنے سے انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی کامیاب و کامران ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ انسان کی نسل شاد و آباد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں وہ ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کی اس خاص سورت اور ساتھ درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانیں کہ درود پاک واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، ہمیں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے پہلے ایک بات کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا وہ سب سے پہلے آپ پر سکون رہا، اس ذات کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے ایک موقع پر اشار فرمایا کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا آپ اس میں خوش رہیں، اللہ رب العزت آپ کو شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جتنی بھی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریب کو صدقہ لازمی کیا کریں۔ صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک اگر 1 کروڑ نہ ملا تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں ہے، تو صبح نماز فجر کے بعد چاہیں تو یہ وظیفہ کر لیں۔ اس کی عملیات مجرب اور بے ضرور ہیں۔ اللہ والو، سورہ فتح کی برکات بے شمار ہیں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو سورہ فتح کا ایک عالی شان اور مجرب وظیفہ بھی بتائیں گے جس کے بارے میں آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ سورہ فتح کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ مبارکہ مجھے اس دنیا کی ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج کی کرنیں پڑتی ہیں، اور اس بات سے ثابت ہوتا ہے کہ سورہ فتح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی سورت ہے۔ سورہ فتح کا ایک ایسا وظیفہ جس کو کرنے سے انسان کی نسلیں سنور جاتی ہیں اور نسل در نسل انسان کا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس وظیفے کے لیے آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو کر نماز فجر ادا کر لینی ہے۔ جب آپ نماز فجر ادا کر لیں تو آپ نے جائے نماز کے اوپر بیٹھے قرآن پاک کو کھول کر 26ویں پارے کی سورہ فتح موجود ہے، جو کہ 48ویں نمبر پر قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورہ فتح کی تلاوت سے پہلے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ ایک مرتبہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے پہلے نماز فجر کے بعد اس سورت کو پڑھنا ہے، اور ماہ ربیع الاول کے جتنے بھی دن ہیں اس میں بلا ناغہ معمول بنا لیں، روزانہ پڑھیں، اس کے فائدے بھی جان لیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جو شخص مرد عورت فجر کی نماز کے بعد سورہ فتح کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لے تو سب سے پہلے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے، یعنی اس دنیا کی تمام حاجات، تمام مشکلات، تمام پریشانیاں، تمام فکریں، تمام بے چینیاں، تمام مسائل اللہ کے فضل و کرم سے خود بخود حل ہونے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی طالب علم ہے اور یہ عمل شروع کر لیتے ہیں تو اس کی پڑھائی میں اللہ پاک کی غیبی مدد نصرت شامل ہو جاتی ہے، اور اس کے ہر امتحان میں اسے فتح نصیب ہوتی ہے۔ اور اگر شادی کی عمر ہے تو اس وظیفے مبارک کی برکت سے شادی کے لیے اللہ پاک بہترین وسائل مہیا فرما دیتے ہیں، اور بہترین جیون ساتھی اسے اللہ کے فضل و کرم سے اور اللہ کی مدد اور نصرت سے حاصل ہوگا۔ اگر کاروبار ہے تو اللہ کی مدد اور نصرت اس کے کاروباری معاملات میں شامل حل ہو جائے گی، اور اسے ہر کاروبار میں، ہر شعبے میں اور لین دین میں فتح اور کامیابی ملے گی انشاءاللہ۔ اگر شادی شدہ مرد حضرات خواتین پڑھیں، نیک اور صالح اولاد میسر ہوگی۔ اگر صاحب اولاد ہیں تو ان کی اولاد نیک اور فرمانبردار ہو جائے گی۔ خواتین پڑھیں تو ان کے گھروں میں، ان کے ہر عمل میں اللہ کی مدد و نصرت شامل ہو جائے گی، رزق میں وسعت، فراوانی اور برکت شامل ہو جائے گی۔ کتنا ہی خرچ کریں گے لیکن رزق میں کوئی کمی واقع نہ ہوگی۔ سب سے بڑھ کر جو کہ لوگ اپنی موت تک اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیتے ہیں اور لگاتار ہر روز نماز فجر کے بعد سورہ فتح کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتے ہیں تو ان کی اولاد نسل در نسل
ہر میدان میں نصرت اور فتح سے ہم کنارہ ہوگی۔ ان کا رزق بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ہی لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں جو زندگی کے ہر میدان میں فتح اور کامیابیوں سے ہم کنارہ ہوتے ہیں، اور انہیں کوئی خاص مشکلات اور پریشانیاں نہیں ہوتی۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ فلاں بچہ تو منہ میں سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوا، یعنی اسے ہر وہ سہولت پیدائش کے وقت مہیا ہو جاتی ہے جو عام لوگوں کو سال ہا سال کی تگ و دو اور محنت کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ جان لیجئے کہ ایسا کوئی بھی شخص جو پیدائشی طور پر مالا مال ہو تو یقیناً اس کے آباء و اجداد میں کسی نہ کسی نے کوئی ایسا خاص عمل کیا ہوگا جس کے سبب اس کی آنے والی نسلیں سنور جاتی ہیں۔ تو یہ ایسا ہی عمل ہے، جو ایسا ہی وظیفہ ہے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی نسل در نسل شاد و آباد اور کامیاب حکمران ہو تو آج ہی سے عمل شروع کریں، اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی مدد، نصرت اور فتح و کامیابی آپ کا اور آپ کی آنے والی نسلوں کا مقدر بن جائے گی۔ سورۃ فتح کی تلاوت کرنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ پھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اسی طرح آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ میرے محترم عزیزو، اسلام ہی سچا دین ہے اور کلام الہی میں دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ ضرورت صرف اس عمر کی ہے، ہم اہم کلام الہی کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم تمام مسلمانوں کی پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہر کسی کے گھروں اور دلوں میں خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں گزارش ہے کہ اللہ رب العزت کے بابرکت ناموں میں سے کوئی ایک نام حصول ثواب کے لیے کمنٹس میں تحریر فرما دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔